اخلاص ملتا ہے نا ایک مبلغ کو، ایک نگران کو، ایک ذمہ دار کو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ کارکردگی سے ورا ہو کر کرتا ہے. جب یہ کیفیت ملتی ہے نا نگران ذمہ دار کو کہ میں اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری پیاری امت کے لیے کر رہا ہوں، یہ کارکردگی سے ورا ہو جاتا ہے. کارکردگی کے لیے کام نہیں کرتا، اس کا کام اس کی کارکردگی بنا رہا ہوتا ہے. اس لائن کو سمجھنے میں تھوڑی سی کوشش کر لیں آپ کہ ایک مخلص نگران، ایک مخلص مبلغ، ایک مخلص داعی الی الخیر یہ کارکردگی کے لیے کام نہیں کرتا، اس کا کام اس کی کارکردگی بنتا ہے. وہ فارم بھرنے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ اپنی سیلری کو درست کرنے کے لیے کام نہیں کرتا. اس کا کام اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا ہے، اس کا کام اس کی کارکردگی بناتا ہے، اس کا کام اس کا فارم بھرتا ہے. وہ خاموشی سے کرتا ہے، چیختی اس کی کامیابی ہے. وہ کام خاموشی سے کرتا ہے، شور مچاتی اس کی کامیابی ہے. وہ کام خاموشی سے کرتا ہے، شور مچاتی اس کی کارکردگی ہے. آواز اس کی کارکردگی کی ہے، آواز اس کی اپنی نہیں ہوتی کہ اس نے اپنی آواز کے لیے کام کیا ہی نہ تھا، کام کیا ہی اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے تھا. مخلص ساتوں پردوں میں چھپ کر عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی عبادت کو مخلوق میں ظاہر فرما دیتا ہے. اور ایک گناہگار 7 پردوں میں چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہ کو چاہتا ہے تو لوگوں میں ظاہر فرما دیتا ہے. رب بے نیاز ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے. دین کا کام کرنے کی موقع، دین کی خدمت کرنے کا پلیٹ فارم، دین کی خدمت کرنے کے یہ امور، دین کی خدمت کرنے کے لیے ایک تربیت، دین کی خدمت کرنے کے لیے ایک طریقہ کار، یہ دے رہی ہے دعوت اسلامی. مقصد اصل دین کی خدمت ہے. طریقہ مل رہا ہے ہم کو، پلیٹ فارم مل رہا ہے ہم کو کہ یہ ہے وہ پلیٹ فارم جو یہ وہ طریقہ کار دے رہا ہے جو انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام سے لیتا ہوا طریقہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ کام کہ جو تمہیں بہترین امت جو تمہیں کہا گیا ہے، تمہیں بہترین کی امت کے طور پر تمہیں وہ کام کرنے کا طریقہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم دے رہا ہے. پلیٹ فارم ہے، ٹرین نہیں ہے. اس پلیٹ فارم پر آتے ہیں تو تقوی اور اخلاص کی ہمیں ٹرین ملتی ہے جو ہمیں منزل مقصود کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. کسی اور پلیٹ فارم پر کوئی اور ٹرین آتی ہے، مگر دعوت اسلامی کا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں وہ ٹرین آتی ہے جو مدینے کی طرف لے کے جاتی ہے، جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. کیونکہ اس میں اخلاص ہے، اس میں تقوی ہے، اس میں پرہیزگاری ہے، محبت الہی ہے، عشق رسول ہے، حب صحابہ، حب اہل بیت ہے، حب اولیاء ہے. یہ وہ جگہ ہمیں دکھاتی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انعمت علیہم، اور وہ کون ہے جن پر انعام کیا گیا. یہ دعوت اسلامی ہمیں ان کے پیچھے چلاتی ہے کہ آؤ انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلو تو انشاءاللہ تمہیں بھی ان کے صدقے انعام مل جائے گا. اور انعام عشق رسول، دیدار الہی، اللہ کی رضا، مجھے اس کے لیے کرنا ہے. اگر یہ سامنے آ جاتی ہے نا، یہ چیز، یہ فریز کلیئر ہو جاتا ہے، یہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر ذمہ داری ہو یا نہ ہو کام جاری رہتا ہے. اگر دعوت اسلامی کے تنظیمی گیٹ اپ کے لیے امامہ پہنتے ہیں نا تو ذمہ داری گئی، امامہ بھی گیا. ذمہ داری گئی، زلفیں بھی گئی. ذمہ داری گئی، داڑھی بھی ہلکی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. ذمہ داری گئی، لباس بھی گیا. ذمہ داری گئی، جماعت بھی گئی. ذمہ داری گئی، بدقسمتی کے ساتھ نماز بھی گئی. کیونکہ سارے کام کیے تھے ذمہ داری کے لیے، سارا سنتوں کا گیٹ اپ کیا تھا ذمہ داری کے لیے. تو سبب چلا گیا تو یہ ساری چیزیں چلی گئی. اور اگر وجہ تھی میرے رب کی رضا، امامہ پہنا تھا عشق رسول کے لیے، اتباع و اطاعت رسول کے لیے، زلفیں بھی اسی کے لیے، داڑھی بھی اسی کے لیے، لباس بھی اسی کے لیے، مسواک بھی اسی کے لیے، تو کچھ بھی چلا گیا مگر اللہ کی نعمت ہے میرا عشق رسول سلامت ہے. اور میری یہ چیزیں عشق رسول کے بنیاد پر تھیں، میری نگرانی اور ذمہ داری کے بنیاد پر نہ تھیں کہ اس کے جاتے یہ چلا گیا. اللہ پاک ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.